بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی جو پوری کائنات کا پروردگار ہے، خالق و مالک ہے، رحمان و رحیم ہے، حی و یا قیوم ہے، عزتیں عطا کرنے والا، شفا دینے والا، زندگی اور موت کا مالک ہے اور ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اور کروڑوں درود نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، راحت العاشقین ہیں اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم قرآن کا ایک خاص موضوع حقوق الزوجین کے حوالے سے کریں گے۔ سب سے اہم ترین رشتہ خاوند اور بیوی کا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کا پہلا رشتہ خاوند اور بیوی ہی بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی تخلیق فرمائی اور ان دونوں کو ایک بنا کر میاں بیوی کی شکل دی، جو ایک نسبت اور رشتہ بنا۔ باقی تمام رشتے ازواج کے بعد مرد وجود میں آئی ہیں۔ یہ انتہائی حساس، انتہائی نازک اور انتہائی محبوب رشتہ کہلاتا ہے۔ اس کے لیے قیامت کے روز بھی سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ میاں اور بیوی کا ہی ہوگا۔ سوال نماز کا پہلے ہوگا، فیصلہ قتل کا پہلے ہوگا، لیکن جب دو شخصوں کو پیش کیا جائے گا وہ میاں بیوی ہوں گے۔ یعنی کہ خاوند سے پوچھا جائے گا تو نے اپنی اہلیہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اس کے حقوق ادا کیے، اس کو نان و نفقہ دیا، اس کو لباس دیا، اس کو خوراک دی، یعنی اس کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے۔ اور بیوی سے پوچھا جائے گا خاوند کی فرما برداری کی ہے یا نہیں کی ہے، اس کے حقوق ادا کیے ہیں کہ نہیں کیے، اس کے لائے ہوئے رزق کو کیسے استعمال کیا ہے۔ یعنی کہ قیامت کا دن سب سے پہلے حساب جو لیا جائے گا وہ خاوند اور بیوی سے ہی لیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم، تم میں سے بہترین شخص، اعلیٰ شخص، کمال کا شخص وہ کون ہے؟ فرما کہ لِأَهْلِهِ، جو اپنی اہل خانہ سے اچھا ہے، جو گھر میں بہتر ہے۔ باہر ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، یا کسی میٹنگ کے ساتھ ہو، یا کسی دفتر کے اندر ہو، کسی ادارے کے اندر ہو، وہاں پہ تو بندہ اچھا ہو جاتا ہے۔ دوستی جو ہوئی اور دکان کے اندر، کیونکہ کسٹمر جو ہیں ان کے ساتھ ادب سے محبت سے پیش آتا ہے بندہ، لیکن بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئے، اپنی بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آئے، پیار سے پیش آئے۔ میرے آقا نے فرمایا میں تم میں سب سے بہتر ہوں، کیونکہ میں اپنے گھر میں سب سے زیادہ بہتر ہوں، اپنی اہلیوں کے ساتھ زیادہ بہتر ہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی کہ والدہ کی یہ خواہش ہے کہ جو چادر آپ نے لی ہوئی ہے اسی کا کفن ان کو دیا جائے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تیری ماں بڑی محبوبہ ہے میری، اگر وہ چاہتی تو میں ان کے لیے اپنی چمڑی بھی اتار کے دے دیتا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور نبیوں کی امام ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ پہ وحی نازل ہوتی ہے، اور پوری انسانیت کے لیے فرمایا کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یہ بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ نمونہ ہے کہ اپنی اہلیہ سے محبت کا انداز بتایا امت کو کہ اگر خدیجۃ الکبریٰ مجھ سے چمڑی بھی میری مانگتی تو میں اپنی چمڑی بھی خدیجۃ الکبریٰ کے لیے دے دیتا، اور انہوں نے بھی بڑی محبت فرمائی ہے۔ ایک دفعہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ سے یعنی مکہ سے تھوڑا سا باہر کے نکلے، ایک لوگوں کو دیکھا پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، کپڑے ان کے نہیں ہیں، پھٹے پرانے ہیں، بھوکے ہیں۔ آپ بڑے غم زدہ ہو کے گھر میں آئے، اور اہلیہ وہ ہوتی ہے جو آپ کو دیکھ کر پہچان جائے، بیوی وہ ہوتی ہے جو آپ کی شکل کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کو دیکھ کر پہچان جائے کہ میرا خاوند خوش ہے یا ناخوش ہے، پریشان تو نہیں ہے کہیں۔ آپ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، جو آپ کے دل میں ہے وہ میں انشاءاللہ حاضر کروں گی۔ آپ نے فرمایا کہ مکے والوں کے سردار جو بڑے بڑے ہیں ان کو بلا کے لاؤ۔ آپ بلا کے لائے تو آپ نے اپنا سارا مال تجارت، سارا کا سارا مال سین کے اندر ڈھیر لگا دیا، اتنا بڑا ڈھیر لگایا کہ آپ اس کے اندر چھپ گئے، یعنی دوسری طرف سے دیکھا جائے تو سامنے والا بندہ نظر نہیں آتا اس ڈھیر کے آگے۔ آپ نے فرمایا کہ خدیجۃ الکبریٰ کی جان بھی حاضر ہے آپ کے لیے، اور یہ مال کیا چیز ہے یہ بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ جب اتنی محبوبہ اور اتنی پیاری اہلیہ ہوگی تو اس کے لیے تو چمڑی حاضر ہوگی۔ اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی الفت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوئی تو آپ کسی دوست کے پاس حاضر نہیں ہوئے، نہ چاچا کے پاس گئے، آپ اہلیہ کے پاس سے حاضر ہوئے، اور آپ کانپ رہے تھے، آپ کو بخار ہو گیا۔ آپ کو چادر جو دی وہ بھی خدیجۃ الکبریٰ نے دی، اور آپ نے دلاسا دیا۔ ایک خاتون، ایک اہلیہ، ایک بیوی جب اپنے خاوند کو دلاسا دیتی ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو خاوند شیر بن جاتا ہے، خاوند کے اندر قوت آتی ہے، پھر ایسی قوت آتی ہے خود کٹ جاتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، اور دن رات محنت کر کے صرف اپنی اہلیہ کے لیے، اپنے گھر کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ جب اہلیہ محبوب ہوگی اور دلاسے دینے والی ہوگی، ساتھ دینے والی ہوگی، وفادار ہوگی، باعزت اور با کردار ہوگی، با حیا ہوگی، تو خاوند بھی اس کے ساتھ محبت سے ضرور پیش آئے گا۔ تو آپ نے دلاسا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ کی یہ دلاسا دینا بھی ایک سیرت کا پہلو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پوچھنے لگی کہ آپ کو ساری اہلیوں میں سے، بیویوں میں سے سب سے محبوب بیوی کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا خدیجۃ الکبریٰ۔ فرمایا وہ تو کب کی انتقال کر گئی، ابھی بھی آپ کے دل میں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میری مشکل کی ساتھی ہے، تم میری آسانی کی ساتھی ہو، وہ تو مشکل کے وقت میرا ساتھ اس نے دیا تھا۔ تو جو مشکل کے ساتھ دیتی ہے وہی اصل محبوبہ اور اہلیہ ہوتی ہے، آسانی کے وقت تو غیر بھی ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور میں بھی کھانا تناول کر رہی تھی۔ میں نے پانی کا پیالہ پیا اور اس کو پیا، کچھ پانی بچ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اٹھایا اور پیالے کو گھما کر کہا، عائشہ آپ نے یہاں سے پانی پیا تھا نا، میں بھی وہیں سے پانی پیوں گا۔ یہ اپنی اہلیہ سے محبت کا انداز ہے، ایک خاوند اپنی بیوی سے کیسی محبت کرتا ہے، اور بچا ہوا پانی اپنی اہلیہ کا پیا۔ نبی کی پوری زندگی امت کے لیے اسوہ ہوتی ہے، تو آپ نے وہ پانی نوش کیا، اور یہ ایک محبت کا درس بھی دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کبھی کبھار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا جھاڑو بھی دے دیا کرتے تھے، یعنی کہ اگر اہلیہ کسی وجہ سے کوئی تکلیف میں ہے، پریشان ہے یا بیمار ہے، کسی اذیت میں ہے، تو یہ سنت رسول ہے، سنت سمجھ کے اگر ایسا عمل کیا جائے تو یقیناً اس کا اجر بھی ملے گا۔ ہو سکتا ہے انسان ہے، اس کے اندر
قوت ہوتی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے انسان چیچڑا ہو جاتا ہے، بعض اوقات بہت زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے یا تھک جاتا ہے، تو خاوند کو یہ بنتا ہے کہ جس طرح میں انسان ہوں، میری ذمہ داریاں ہیں، میرے حقوق ہیں، ایسے دوسرے کے بھی حقوق ہیں، اس سے بھی محبت کے ساتھ پیش آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن کہتا ہے کہ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم اس کا لباس ہو۔ کتنی پیاری اللہ نے مثال دی ہے۔ اور لباس، ہر لباس کے اندر 3 خوبیاں ضرور ہوتی ہیں، 3 وجوہات کی بنا پر لباس پہنا جاتا ہے۔ نمبر 1، سردی اور گرمی کی وجہ سے لباس پہنا جاتا ہے، یعنی اگر مشکل وقت آیا ہے، گرمی آئی ہے، کٹھن فیصلے کرنے کا وقت آیا ہے، تو اہلیہ کو چاہیے کہ اپنے خاوند کے ساتھ ہو جائے۔ اگر خاوند جھونپڑی میں جاتا ہے تو وہ بھی کہے کہ میں تیری وفادار ہوں، تم جھونپڑی میں جاتا ہے میں جھونپڑی پہ جاؤں گی۔ اور اگر سرد موسم آیا ہے، یعنی کبھی خوشحالی آ گئی ہے، تو پھر بھی اس کے ساتھ سیلیبریٹ کرے۔ لباس انسان کے عیب کو چھپاتا ہے، عیب کو چھپاتا ہے، اس کے داغ دبے کتنے لگے ہوئے ہیں، کیسے لگے ہوئے ہیں۔ تو لباس کہہ کر یہ بتایا کہ عورت جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑا رازدان ہوتی ہے اپنی خاوند کا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے میرے خاوند بولتا کیسے ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اس کے اندر خامیاں کیا ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے، تو اس کی خامیوں کو چھپا کے رکھے۔ اور لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اچھی اور خوبصورت طبیعت کا حصہ ہوتا ہے، اور جو انسان کو زینت بخشتا ہے۔ اگر خاوند اپنی اہلیہ سے خوش نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اہلیہ بطور زینت نہیں ہے اس کے لیے۔ اور اگر خاوند کی وجہ سے بیوی خوش نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ جو لباس جس کو اللہ نے کہا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ خوش نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خاوند نے زینت نہیں بخشی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص، لعنت ہے اس شخص پر جو میاں اور بیوی کے تعلق کو خراب کرے، یعنی کہ خاوند کو بیوی کے خلاف کرے اور بیوی کو خاوند کے خلاف کرے، وہ ملعون ترین شخص ہے۔ اور آج ہماری صورتحال بھی اکثر یہ نظر آتی ہے کہ ہم اپنی باتیں، گھر کی باتیں، بیڈ روم کی باتیں آگے بتاتے ہیں، پھر مخالفت پیدا ہوتی ہے اور گھر بگڑ جاتے ہیں۔ آج دیکھیں فیملی کوڈ کے اندر جو 2 سال پہلے جتنی شرح سی آج اس سے ڈبل سے ترپل ہو چکی ہے۔ وجوہات کیا ہیں کہ ہم اپنی باتیں کسی کو بتاتی ہیں اور تیسرا آدمی آ کے ہمارے گھر کو توڑ دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا نکاح فرمایا تو دونوں کے سر کو جوڑ کر محبت کی دعا فرمائی۔ اگر 2 بندوں کا نکاح ہو گیا ہے تو ان کے لیے محبت کی دعا کریں، ان کو توڑنے کی دعا نہ کریں، ان کو جدا کرنے کی دعا نہ کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں اگر عورت چاہے تو خود کو ملکہ بنا دے اور خاوند کو بادشاہ، اس کے فرما برداری کر کے، تابعداری کر کے، اگر چاہے تو اس کو غلام بنا دے اور خود کو لونڈی بنا دے اس کی نافرمانی کر کے۔ اب اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عورت ملکہ بننا پسند کرتی ہے یا لونڈی۔ اسی طرح خاوند کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں، اور حدیث کے اندر بھی ابو درداء فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ خاوند کے حقوق کیا ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاوند کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اور حقوق کی بات کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا اگر خاوند کے ناک سے ریٹھ نکلے اور بیوی اس کو زبان سے چاٹ لے تو پھر بھی خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ ایک خاوند کی عظمت اور فضائل بیان کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اس کی آگے جھک جائے۔ تو اتنا بڑا مقام خاوند کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر بیوی اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہے، اس کا خاوند اس سے خوش ہے، تو اس صورت میں میرے آقا نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ اگر خاوند راضی ہے یعنی کہ بیوی کی جنت کا سبب خاوند ہے، بچوں کی جنت کا سبب والدین ہیں، اور اسی طرح خاوند ہے تو اس کی جنت کا سبب اس کی والدہ ہے، اس کے ماں باپ ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں نے عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، کثرت میں عورتیں جہنم میں ہوں گی۔ صحابہ اکرام ڈر گئے کہ ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ہماری بھی بہنیں ہیں، ہماری بھی مائیں ہیں، ہماری بھی بیویاں ہیں، وہ جہنم میں جائیں گی؟ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وجوہات کی وجہ سے کثرت سے عورتیں جہنم میں جمع ہوں گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ عیب جوئی بڑی کرتی ہیں، نکتہ چینی، عیب جوئی کرنا ہے۔ دوسرا رب کی ناشکری کرتے ہیں۔ تیسرا خاوند کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ یہ 3 وجوہات کی وجہ سے عورتیں جہنم میں داخل ہوں گی۔ اسی لیے بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے فرما برداری کے ساتھ پیش آئے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے، بیوی کا انداز خاوند کے لیے کیسا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر خاوند آئے اور وہ بن سور کے بیٹھی ہے اور اس کے بن سور کو دیکھ کر خاوند خوش ہو جائے، خاوند خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے خوش ہونے پر راضی ہوتا ہے۔ یعنی خاوند کی خوشی میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک سیرت کا پہلو جو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کو خاوند کے علاوہ کسی اور کے لیے بن سور کے نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہے، ہم کسی تقریبات میں جاتی ہیں، کسی فنکشن پہ جاتی ہیں یا شادیوں پہ جاتی ہیں، اس میں تو ہم نے سج دھج کے جانا ہے، لیکن خاوند کے لیے جب وہ بیٹھ سے آتا ہے تو وہ لباس بھی پرانا پہنا ہوتا ہے، انداز بھی پرانا ہوتا ہے، بعض نے جو ہے سر پہ پٹی باندھ کر بخار کا بہانہ بنایا ہوتا ہے، تو وہ خاوند باہر سے تھکا آیا، اس کی راحت کا سبب اہلیہ ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے۔ اگر وہ ہی ویسی ہوگی تو اس کو خوشی کہاں سے ملے گی؟ اسی طرح پھر بیوی کا بھی حق ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیوی کی خامیاں بیان کی کہ میری بیوی کی شکل صحیح نہیں ہے، اس کا رہنا سہنا صحیح نہیں ہے، وہ باتیں ٹھیک نہیں کرتی، وہ کھانا صحیح نہیں بناتی، وغیرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایک تو خوبی ہوگی اس کے اندر، کوئی ایک خوبی ہوگی جو آپ کو اچھی لگتی ہے۔ کہا ہاں ایک خوبی ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ میرا آقا نے فرمایا اس خوبی کی وجہ سے اس سے محبت کر، تو اس سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تجھے جزائے خیر عطا فرمائے گا، بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور بیوی کے حقوق میں سے 3 بڑے حقوق ہیں۔ ایک مکان دینا یعنی چھت جس میں وہ رہے، دوسرا خوراک یعنی کھانے وغیرہ کا اہتمام کرنا خاوند کے اوپر ہے، اسی طرح تیسرے نمبر پر لباس تاکہ وہ اپنے بدن کو ڈھانپ سکے، اور اسی طرح اضافی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ 1 ہفتے میں 1 دفعہ اجازت دینا تاکہ وہ اپنے ماں باپ سے مل سکے۔ بیوی جو ہوتی ہے وہ مرد کی انتہائی پرسنل چیز ہوتی ہے، اس کی کلیجے کا، اس کے جگر کا اور اس کے دل کا ٹکڑا ہوتا ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے۔ گھر عورت کی وجہ سے بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ایک مرد اگر گناہ کرتا ہے تو وہ اس کی ذات تک ہوتا ہے، لیکن عورت اگر اچھی نہیں ہوگی پوری نسل تباہ ہوگی، اگر عورت اچھی ہو جائے گی تو ایک نسل جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ تو یہ ایک انداز ہے، یہ مقام ہے۔ اس لیے خاوند اور بیوی کو چاہیے کہ خاوند کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ بعض اوقات تو رومانس انداز میں محبت کے الفاظ بولنے چاہیے تاکہ ایک اچھا ماحول بن سکے اور ایک خاندان مضبوط ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔